मुसीबत यह है, मुश्किल ये है, पिछले हुकूमत के वज़ीर आज़म पर घबराहट ये है कि ये कोलिशन हुकूमत आई है तो उन्होंने शहबाज शरीफ मुझ नाचीज़ को अपना नुमाइंदा चुना है, तो उसी रफ्तार से काम करूँगा जिसकी मुझे आदत है। मेरे वज़ीर आज़म बनने से साबिक वज़ीर आज़म को घबराहट तो होगी, लेकिन अवाम की घबराहट ख़त्म होगी। आपको घबराहट होती है तो हो, मैं तो इसी रफ्तार से काम करूँगा जिसका आदी हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मंसूबे में 4 साल ताख़ीर हुई, अब दिन रात मेहनत और लगन से अवामी फलाह के लिए काम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म तो हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे, वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, उन्हें गरीब से क्या गर्ज। वज़ीर आज़म की चीनी हुकूमत से KCR को CPEC में शामिल करने की भी सिफारिश। वज़ीर आज़म की प्लानिंग कमीशन को अवामी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था, मुल्क और कौम का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। 4 साल का काम 3 दिन में कर दिया, क्या जिन है ये? क्राइम मिनिस्टर सियासी कार्टून है, रोज़ ऐसे तमाशे करेगा। शहबाज गिल कहते हैं क्राइम मिनिस्टर को बीमारी है, ये कौमी खिदमत के लिए नहीं जागते, इन्हें सुकून ही नहीं है। इतनी देर में बस पेंटिंग से भी नहीं बनती जितनी देर में आपने मंगवा ली हैं। हमें पता है कि अमरीकी साजिश पर हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। बिलावल जब वाशिंगटन गए तो तय हो गया था कि वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। बिलावल बैरूनी वज़ीर ख़ारजा हैं जो ख्वाहिश पर थोपे जा रहे हैं। असद उमर ने मंसूबे से मुतालिक CDA का 2 माह पुराना प्रेस रिलीज़ शेयर कर दिया। कहा गया कि मेट्रो अप्रैल के पहले हफ्ते में चलना शुरू होगी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना JUI फ़े का मौक़िफ़ नहीं, हम फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाबी निज़ाम में खामियाँ हैं, इन असम्बलियों से फ़ायदा उठाकर इस्लाहात करें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हमारी पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, हमारा ख्याल है अपोजिशन में रहकर हुकूमत को सहारा दें, काबीना में रहे तो हमारी अपनी पार्टी के मसाइल बढ़ जाएंगे, बेहतर होगा 3 से 4 माह में इलेक्शन हो जाएं। वज़ारतों पर तनाज़ा या मामला कुछ और। नया हुकूमती इत्तेहाद शुरू में ही मुश्किलात का शिकार, इत्तेहादी जमातें वज़ारतों का फैसला न कर सकीं। नई वफाकी काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान। नून लीग का पीपल्स पार्टी को 11 वज़ारतें देने का फैसला, नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग दिफा, तवानाई, दाखिला और ख़जाना समेत 14 कलमदान अपने पास रखेगी। वज़ारत मौसलात, इंसानी हुकूक और खारजा PP को देने का फैसला। गवर्नर पंजाब का ओहदा नून लीग अपने पास रखने की ख्वाहिशमंद। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को देने का फैसला। गवर्नर सिंध MQM या पीपल्स पार्टी से होने का इम्कान। पहले रोज से बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि ये जो चुटू का मरबा बना है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये अपना आगे नहीं चल सकती। इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इंतखाबात नागुज़ीर हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत आए हुए 1 हफ्ता हो गया मगर अभी तक काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सिर्फ शोबाजी के लिए स्पीड और खादिम पाकिस्तान के अलकाबात इस्तेमाल हो रहे हैं। फरूख हबीब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत आगे नहीं चल सकती, सियासी इस्तेहकाम के लिए फौरी इंतखाबात ज़रूरी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनका टारगेट NRO है, इंतखाबी इस्लाहात बहाना है। ये लोग इदारों में मनपसंद अफराद को लाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली में मुनहरिफ होने वाले 20 अरकान के खिलाफ फ्लोर क्रॉसिंग का रेफरेंस भेजने का फैसला। रेफरेंस PTI के चीफ व्हिप अब्बास अली शाह आज स्पीकर के हवाले करेंगे। स्पीकर की मंजूरी के बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 1 माह के अंदर रेफरेंस का फैसला करने का पाबंद है। नून लीग का मुनहरिफ अरकान को फिलहाल हुकूमती ओहदा या काबीना में शामिल न करने का फैसला। मुनहरिफीन को ताहयात नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने दायर की। आर्टिकल 63A की तशरीह करने और पार्टी से इनहराफ करने वालों को ताहयात नाअहल करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस की समाअत आज होगी। लार्जर बेंच इमरान खान की मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुनहरिफीन से मुतालिक सदाती रेफरेंस अहम है,
توقع ہے عدالت رہنمائی فرمائے گی۔ اگر یہ فیصلہ پہلے ہو جاتا تو اتنی پیچیدگیاں نہ دیکھنی پڑتی۔ پنجاب میں نیا سیاسی بحران سر اٹھانے لگا۔ نامنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ لٹک گیا۔ گورنر پنجاب کا حمزہ شہباز سے حلف لینے کے بجائے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو خط۔ اسپیکر کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی قانونی پوزیشن سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ سابق گورنر کی جانب سے عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری کو آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کو معاملے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ صدر عارف علوی کی گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹائے جانے کی تردید۔ گورنر صدر مملکت کے احکامات کے منتظر۔ آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے فیصلے پر نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی جانب سے سردار تنویر الیاس مضبوط امیدوار۔ متحدہ اپوزیشن کا وزیر اعظم کے انتخاب کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ 53 کے ایوان میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے 27 ممبران اسمبلی کی حمایت درکار ہوگی۔ بیرونی سازشوں کے اعلی کاروں کو پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے، سیاسی میدان ہو یا انتخابی میدان، ان کو عبرتناک شکست کا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہنگو کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کر بھی پی ٹی آئی کو نہ ہرا سکے۔ تحریک انصاف کے ڈاکٹر ندیم خیال NA 33 سے کامیاب۔ ڈاکٹر ندیم خیال نے 20,772 ووٹ حاصل کیے۔ جے یو آئی دوسرے نمبر پر رہی۔ پی ٹی آئی نے 2018 میں سے یہ سیٹ 800 ووٹوں کی برتری سے جیتی تھی۔ اس بار 2,500 سے زائد ووٹوں کے فرق سے میدان مارا۔ حلقے میں کھلاڑیوں کا جشن۔ مراد سعید کا ہنگو کے عوام سے اظہار تشکر۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہنگو کے غیرت مند لوگوں نے پی ٹی آئی PDM کے متفقہ نمائندے کو شکست دی۔ بیرونی سازشوں کے اعلی کاروں کو پاکستانی قوم مسترد کرتی ہے۔ نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو 5,000 جرمانہ بھی کر دیا۔ ریمارکس دیے، سزا یافتہ اشتہاری کے لیے لازم ہے کہ وہ سرنڈر کرے۔ شک نہیں کر سکتے کہ حکومت سپریم کورٹ کے طے اصولوں کے خلاف جائے۔ درخواست کے ساتھ کوئی ٹھوس مواد موجود نہیں، اخباری تراشوں پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا عمران خان سے اظہار یکجہتی۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج۔ شکاگو، مشیگن، نیو یارک، کینٹکی میں بھی سمندر پار پاکستانیوں کے مظاہرے۔ لندن میں بڑا احتجاج۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین کا نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ کے باہر بھی مظاہرہ۔ برمنگھم اور مانچسٹر میں بھی احتجاج۔ پیرس، میلبرن میں بھی پاکستانی سڑکوں پر نکل آئے۔ عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ بیلجیم، اٹلی، نیدرلینڈ اور جرمنی میں بھی عمران خان کے حق میں ریلیاں۔ بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو جوابی خط۔ تحریک انصاف نے وزیر اعظم کا خط مسترد کر دیا۔ فواد چودھری بولے، کرائم منسٹر کا مودی کو کشمیر پر کمزور موقف پر مبنی خط مسترد کرتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کو کشمیر پر سودا بازی نہیں کرنے دیں گے۔ کشمیر کی حیثیت بحالی تک مذاکرات کشمیریوں سے غداری ہوگی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات بحال۔ نئی حکومت آج واشنگٹن میں حکام سے مذاکرات کرے گی۔ مذاکرات میں سبسڈیز، ایمنسٹی اور نئی شرائط پر غور ہوگا۔ فوج اور عوام میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک اعلان۔ کہا، فوج کی طاقت عوام سے ہے۔ دشمن قوتیں طویل عرصے سے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، کامیاب نہیں ہوں گی۔ سپاہ سالار کا لاہور گیریجن کا دورہ۔ انٹریکٹیو سیشنز میں افسران اور سابق فوجیوں سے ملاقات۔ تیاریوں اور تربیت کا معیار برقرار رکھنے پر لاہور کور کو سراہا۔ آرمی چیف نے CMH لاہور میں میجر حارث کی عیادت بھی کی۔ کہا، زیر حراست ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، قانون اپنا راستہ لے گا۔ میجر حارث کو لیگی رہنما سلمان رفیق اور حافظ نعمان کے گارڈ نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔
امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ماورائے عدالت قتل، مسلمانوں پر تشدد، حجاب پر پابندی اور بنیادی حقوق کے غصب ہونے کی نشاندہی۔ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں قتل عام اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی شامل۔ کراچی میں آرام باغ پولیس نے بین الصوبائی ATM ہیکرز گروہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان پنجاب میں بھی اسی نوعیت کی بیشتر کارروائیوں میں ملوث رہے۔ FIA کو بھی مطلوب ہیں۔ کراچی میں شہری کے مبینہ اغوا برائے تاوان کا مقدمہ پولیس اہلکاروں کے خلاف درج۔ سب انسپکٹر اور اس کے 2 ساتھی گرفتار، 2 ملزمان گرفتار۔ پاکستان کے نامور اردو نقاد ڈاکٹر جمیل جالبی کی تیسری برسی۔ خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,001 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,170 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,372، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔